نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی اس مشکل وقت میں، پریشانی کے وقت میں، اور اس پریشانی اور مصیبت اور بیماری سے مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے، تمام مسلمانوں کو بلکہ تمام انسانیت کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ شعبان کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ اسلامی مہینوں میں 8واں مہینہ ہے۔ شعبان علماء نے لکھا ہے شعب یا تشعب سے ماخوذ ہے، نکلا ہے۔ شعب یا تشعب کے معنی ہوتے ہیں عام ہو جانا، پھیل جانا۔ چونکہ اللہ رب العزت کی رحمت، اللہ رب العزت کی برکت، انوارات، برکات اور ثمرات اللہ رب العزت کی طرف سے اس مہینے میں عام ہو جاتے ہیں، پھیل جاتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد آنے والا جو اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے، وہ ہے رمضان المبارک کا، جو سب سے برکتوں والا، سب سے رحمتوں والا اور عظیم المرتبہ مہینہ ہے۔ جیسے سورج طلوع ہوتا ہے اور طلوع ہونے سے پہلے اس کی روشنی پورے افق پر پھیل جاتی ہے، ابھی سورج کی کرنیں نمودار نہیں ہوئی ہوتی، لیکن اجالا اور روشنی پورے عالم میں، پوری دنیا میں، پورے افق پر پھیل جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ابھی رمضان کی برکات، ثمرات اور انوارات ظاہر نہیں ہوئے ہوتے، لیکن اس سے پہلے رمضان کے اثرات، اس کی برکات، اس کے انوارات جو ہے نا شعبان کے مہینے میں شروع ہو جاتے ہیں، پھیل جاتے ہیں اور عام ہو جاتے ہیں، اور پوری دنیا کے مسلمان نیک لوگ ان سے خوب فائدہ حاصل کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، مختلف عبادتوں کا اہتمام کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ رمضان سے پہلے شعبان ہی میں ایک راز و نیاز کا تعلق قائم کر دیتے ہیں، اور اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کی بھی برکات انہیں عطا فرمائے اور رمضان کی بھی برکات عطا فرمائے۔ تو اس اعتبار سے شعبان کا یہ عظیم مہینہ ہے، اور بڑی برکت والا، بڑی رحمت والا اور بڑے فضل اور کرم والا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کے جتنی بھی نیک لوگ ہیں، اولیاء ہیں، بزرگان دین ہیں، انہوں نے 5 کام بڑے اہتمام کے ساتھ کیے، اور جو شخص بھی پورے اہتمام کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ اور دل لگی کے ساتھ ان 5 کاموں کو اہتمام شعبان کے مہینے میں کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو پورے سال 5 انعامات عطا فرماتے ہیں، اور اس کی 5 قسم کی جو بڑی پریشانی ہیں اللہ تبارک و تعالی اسے دور فرما دیتے ہیں۔ سب سے پہلے جو انسان اس مہینے میں 5 کاموں کا اہتمام کرے گا، اس کے رزق میں فراوانی ہوگی، رزق میں خوب برکتیں ہوں گی، اور پورا سال اس کو رزق کی تنگی نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی رزق اور برکت کے دروازے اس پر کھول دیں گے۔ دوسرا انعام اس پر یہ ہوگا کہ ایسا شخص پورا سال مقروض نہیں ہوگا۔ اگر یہ کسی کا مقروض ہوا، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ایسے اسباب پیدا فرما دیں گے کہ وہ اپنے قرض کو وہ اپنا سارے کا سارا قرضہ بھی ادا کر دے گا، اور قرضے سے اس کو نجات عطا ہو جائے گی۔ اور تیسرا اس کا یہ فائدہ حاصل ہوگا، اگر کوئی شخص بیمار ہے، کسی کرب پریشانی میں مبتلا ہے، اور عمومی طور پر آج پوری دنیا ایک کرب، مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی اسے بھی محفوظ رکھیں گے، اس کے اہل و عیال کو، اس کے بیوی بچوں کو بھی پریشانیوں سے اور بڑی بیماریوں سے محفوظ رکھیں گے۔ اور اگر کسی مرض میں مبتلا بھی ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی صحت اور شفا عطا فرمائیں گے۔ اور چوتھا انعام اس شخص کو یہ ملے گا، جو شخص 5 چیزوں کا شعبان میں اہتمام کرے گا، تو اس کو چوتھا انعام اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ملے گا، اس کے جتنے بھی اٹکے ہوئے امور ہوتے ہیں، جتنے بھی کام ہوتے ہیں، الجھے ہوئے کام ہیں، اور جتنی بھی اس کی ضروریات ہوں گی، مشکلات ہوں گی، اللہ تبارک و تعالی اپنے خزانہ غیب سے
ان کو پورا فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اسباب پیدا فرما دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان ادھورے اور اٹکے ہوئے کاموں کو اپنے فضل و کرم سے حل فرما دیں گے۔ ایسے اس کے لیے راہیں ہموار ہوں گی کہ وہ ادھورے اور اٹکے ہوئے کام خود بخود آسانی سے ایک ایک کر کے حل ہو جائیں گے، مشکلات ایک ایک کر کے دور ہو جائیں گی۔ اور پانچواں بڑا انعام ایسے شخص کو یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہوں گے، اس کو قلبی اور ذہنی سکون ملے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پورا سال اسے کسی بھی مالی الجھن میں، مالی پریشانی میں مبتلا نہیں فرمائیں گے۔ یہ 5 انعامات ہیں جو شخص شعبان کے مہینے میں 5 اعمال کر دے۔ سب سے پہلے نمبر پر شعبان کا جو چاند ہے اس کو دیکھنے کا اہتمام کرے، اور جیسے ہی اور جب بھی شعبان کا چاند نظر آ جائے تو مستون جو دعا ہے اللہ اکبر، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ، اس دعا کا اہتمام کرے اور برکت کی دعائیں کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شعبان میں عبادت کر کے، نوافل پڑھ کے خوب برکت کی دعائیں کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کی جتنی برکات ہیں وہ مجھے عطا فرما، میری فیملی کو عطا فرما، اور اس کے بعد رمضان کی برکات، انوارات اور رحمتیں ہمیں عطا فرما۔ پہلے نمبر پر یہ کام کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر روزوں کی کثرت، کوشش یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں روزے رکھیں۔ اگر زیادہ نہیں رکھ سکتے تو ایام بیس کے جو 3 روزے ہیں، یعنی 13، 14 اور 15 شعبان کا روزہ لازمی رکھیں، تاکہ 15 شعبان کو اللہ رب العزت کی طرف سے پورے سال بھر میں کے جو اعمال ہوتے ہیں، جو کام ہوتے ہیں، جو امور ہوتے ہیں، وہ فرشتوں کے حوالے ہوتے ہیں۔ سال بھر کے لیے فرشتوں کی جو ڈیوٹیاں لگتی ہیں، تو وہ اس میرے اور آپ کے بارے میں جو معاملات طے ہوں، جو احکامات صادر ہوں، تو وہ ایسی حالت ہو یا میں اور آپ دن کے روزے میں ہوں یا رات کی عبادت میں مصروف ہوں۔ اور تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صلاۃ تسبیح، صلاۃ توبہ اور صلاۃ حاجت پڑھ کر اللہ رب العزت سے خوب دعائیں مانگیں، اپنی مغفرت کی دعائیں مانگیں، اپنی بخشش کے لیے دعائیں مانگیں، اپنے امور کے لیے دعائیں مانگیں، اپنے کاروبار کے لیے دعائیں مانگیں، اپنی مالی حالات کے لیے دعائیں مانگیں، اپنے بیماروں کے لیے دعائیں مانگیں۔ الغرض یہ 3 قسم کی نمازیں، صلاۃ تسبیح، صلاۃ توبہ، صلاۃ حاجت پڑھ کر جس مشکل کرب مصیبت میں اور آپ مبتلا ہیں، اس وقت پوری دنیا مبتلا ہے، اس سے خلاصی کے لیے، اس سے نجات کے لیے، اس سے حفاظت کے لیے اللہ سے دعائیں مانگیں۔ اور چوتھا کام یہ کرنا ہے، کثرت کے ساتھ اس مہینے میں درود شریف پڑھیں اور کثرت کے ساتھ استغفار کریں، خاص کر اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات پڑھیں اور استغفار پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ درود شریف اور استغفار پڑھنے والے کو سال بھر کسی بھی مالی الجھن میں مبتلا نہیں فرمائیں گے۔ وہ کبھی مالی اعتبار سے کسی کا محتاج نہیں ہوگا، کبھی مجبور نہیں ہوگا۔ تو کثرت استغفار اور کثرت درود شریف۔ اور 5واں کام اس مبارک مہینے میں یہ کرنا ہے، چونکہ اس کے بعد رمضان مبارک کا مہینے آنے والا ہے، تو رمضان تک پہنچنے کی اور رمضان ملنے کی اور رمضان کے سحری کی، رمضان کی افطاری کی، رمضان کے مہینے میں دن کی جو برکات ہیں، رات کی برکات ہیں، ان تمام برکات کے حصول کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ یہ 5واں کام ہے کہ آپ نفل پڑھ کے ہر نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رمضان کے حصول کے لیے، تاکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رمضان نصیب فرمائے، اس کی سحری کی جو برکات ہیں، اس کی افطاری کی جو برکات ہیں، اس کی لیل و نہار کی، دن و رات کی جو برکات ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ اللہ والے ایسے ہوتے تھے، وہ ایک اللہ والے سے پوچھا گیا کہ آپ رمضان کی کیسی تیاری کرتے ہیں، رمضان کی کیسی عبادت کرتے ہیں؟ تو وہ فرمانے لگے 6 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رمضان مانگتے ہیں، رمضان کے حصول کے لیے، لیل و نہار کی برکات کے لیے، سحر و افطار کی برکتوں کے لیے ہم دعائیں مانگتے ہیں، اور باقی جو 6 مہینے بچ جاتے ہیں اس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ رمضان میں جو عبادات کی ہیں انہیں تو قبول فرما۔ 6 مہینے رمضان کی آمد
اور رمضان میں شرکت اور رمضان کے روزوں کا حصول اور رمضان کا مل جانا، اس کی سحر اور افطار کی برکات کا مل جانا، اس کے لیے دعا، اور باقی 6 مہینے جو رمضان میں عبادات کی تھی ان کے قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا۔ تو یہ 5 کام ہیں، جو شخص ان 5 کاموں کو کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 5 انعامات عطا فرمائیں گے۔ تمام اولیاء، بزرگان دین، اولیاء، صوفی اور بزرگ علماء کی یہ روٹین رہی ہے، ان کی یہ مصروفیت رہی ہے، وہ خود بھی یہ 5 اعمال کرتے رہے اور ہمیشہ اپنے مریدین کو، متعلقین کو، محبین کو، چاہنے والوں کو ان کی تلقین کرتے رہے۔ تو یہ 5 کام آج ہی سے آپ شروع کر دیں اور اہتمام سے شروع کر دیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان 5 کاموں پر عمل کریں گے۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، پوری امت مسلمہ کو اس مشکل وقت میں، مشکل گھڑی میں اور اس مصیبت سے نجات کے لیے، حفاظت کے لیے دعا کریں۔ مجھے اجازت دیجیے اور میرے چینل ہیپی لائف کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔